سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ، ہائے 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. اوہ کتنے لاکھ بولو نا. ارے یار کیا ٹھنڈے لوگ ہیں یار. کتنوں کو کلمہ پڑھا ہے؟ ہاں 90 لاکھ. بولو رے بڑے بھائی، تم لوگ بہت خطرناک لوگ آگے بڑھ گئے آج. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھے غریب نواز کے ہاتھ پہ. ذرا غور کرو، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے تو غریب نواز تلوار دکھا کے پڑھا ہے؟ کیا غریب نواز ان لوگوں کو ظلم زیادتی کر کے کلمہ پڑھا ہے؟ ان لوگوں کو پکڑ کے گرفتار کر کے کلمہ پڑھا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے، نہ تلوار اٹھائے، نہ خنجر اٹھائے، نہ تیر اٹھائے، نہ پھالا اٹھائے، نہ جنگ کرے، نہ غریب نواز ان سے لڑے، نہ اختلاف کرے، نہ انتشار کرے. پھر غریب نواز کیسے کلمہ پڑھائے؟ اللہ کی قسم صرف 2 چیزیں تھی غریب نواز کا. صرف 2 چیزیں تھی غریب نواز کا. پہلے اپنا چہرہ، میرے غریب نواز کا چہرہ ایسا تھا جو دیکھ، واہ 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 واہ. اور دوسری چیز تھی غریب نواز کے اخلاق. اللہ اللہ. نواز کے اخلاق اتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ تھے کہ لوگ غریب نواز کے اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان اخلاق کا ایک جلوہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ جن کی تعریف قرآن میں بیان کر رہا، وہ اخلاق کا جلوہ آپ قرآن وہاں ہے، تفسیر اجمیر میں ہے، واہ. اس کی تشریح اجمیر میں چل کے دیکھتے ہیں. دیکھو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک غیر مسلم آیا، غیر مسلم، جی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم جی. آیا. آ کے سرکار غریب نواز سے کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، اللہ کے ایک بندے، دلی میں جو بادشاہ ہے وہ آپ کا بے انتہا عاشق اور دیوانہ ہے، بے انتہا آپ سے محبت کرتا، آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہے. جی. آج میں نے 1 سال پہلے اپنی زمین گروی رکھی تھی، اور اس زمین کے کاغذات رکھ کر میں نے جو ہے اس سے کچھ چند روپیے لیے تھے، یہ سوچ کر کہ کاروبار کر کے واپس کر دوں گا. جی. لیکن 1 سال سے محنت کر رہا ہوں، میرے کاروبار سازگار نہیں ہوئے، میں وہ رقم جمع نہیں کر سکا. اب مجھے خوف ہے کہیں وہ میری زمین قبضہ نہ کر لے. اللہ اللہ. کہیں وہ میری زمین قبضہ نہ کر لے. قبضہ نہ کر لے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں، آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ بادشاہ سے فرما دیں تو میری زمین مجھے واپس مل جائے گی، کیونکہ میرے بعد میرے بچوں کا گزارا اسی زمین پہ ہے. تو سرکار غریب نواز نے کہا اچھی بات ہے، آپ کی بات مجھے قبول ہے، میں ایک لیٹر جو ہے، خط جو ہے بھجوا دیتا ہوں. تو وہ شخص کہنے لگا مجھے خوف ہے، آپ لیٹر تو بھیجیں گے مگر وہ لیٹر بادشاہ تک پہنچیں گا نہیں پہنچیں گا، ان کے ہاتھ کو لگیں گا نہیں لگیں گا، ملیں گا نہیں ملیں گا، مجھے ڈر ہے. جی. تو غریب نواز سرکار نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ ایک کام کرتے، خاصد کو بھجوا دیتے، جی. ایک آدمی کو بھجوا دیتے ہیں، وہ ہماری طرف سے بادشاہ سے ملاقات کرے گا اور یہ مسئلے کے اوپر گفتگو کر کے مسئلے کو حل کرے گا. جی. تو کہتا ہے نہیں سرکار، اس کو ملنے دیتے نہیں دیتے، انہیں وہاں تک پہنچتا نہیں پہنچتا، بہت بڑا بادشاہ ہے. تو پھر غریب نواز بولے لیٹر بھی نہیں، خاصد بھی نہیں، پھر کریں گے کیا؟ تو گزارش کرنے لگا سرکار آپ خود چلے تو مہربانی. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. سرکار آپ خود چلے تو مہربانی. سرکار ہے اجمیر میں، آنا ہے دلی، جب ٹرین بھی نہیں تھی، بلیٹ ٹرین بھی نہیں تھی، وہ آج بھی نہیں ہے، وہ کب آتی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. تو وہ بلیٹ ٹرین بھی نہیں ہے، ٹرین بھی نہیں ہے، کار بھی نہیں ہے، اور جو ہے بائک بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے. اجمیر ہے اور دلی ہے، سفر کرنا ہے. سرکار غریب نواز کو بول رہے سمجھا رہے میاں ہو جاتا، تم ٹینشن مت لو، تمہارا کام مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں سرکار گزارش آپ چلو سرکار، آپ چلو سرکار، آپ چلو سرکار. لگ گیا. سرکار غریب نواز بولے جی اچھی بات ہے، کل آ جائیے صبح، فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے. ایک غیر مسلم بول رہا، کوئی قادری نقشبندی سہروردی نہیں ہے، کوئی لا
الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ گزارش کر رہا ہے غریب نواز بولے اچھی بات ہے کل آؤ فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے. حضرت غریب نواز ادھر فجر کی نماز پڑھے ذکر میں بیٹھے، وہ آ گیا سامنے کھڑا ہوگا، بولے سرکار چلنا ہے دلی. غریب نواز کمبل اٹھائے کندھے پہ ڈالے، بولے چلو دلی چلتے. صرف ایک آدمی اس کی خاطر غریب نواز اب دلی کو جانے تیار ہو گئے، کندھے پہ کمبل ڈالی اب چلنا شروع کرے. راستے میں چلتے جا رہے ہیں، کہیں کچھ سواری مل گئی بیٹھ گئے، پھر ختم سواری چھوڑ دیے، پھر بیٹھ گئے، پھر چھوڑ دیے، پھر لیے، پھر چھوڑے. ایسا کرتے کرتے غریب نواز سرکار دلی کو آئے اجمیر سے. واہ واہ واہ. دلی کو آئے اجمیر سے. چلتے 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 2 دن گزر گئے غریب نواز کے، 2 دن 2 رات گزر گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارے پاس خالی نفرتیں بانٹی جا رہی ہو، وہ مذہب کا ہے نہیں، یہ مذہب کا ہے نہیں، وہاں کا ہے نہیں، یہاں کا. کیا چچورا پنا ہے. ہم صوفیہ کے ماننے والے، ہمارے پاس نفرت نہیں ہے. ہم کس کے ماننے والے بولو؟ صوفیہ کے ماننے. نہیں صوفیہ کے، صوفیہ کے. ایسا محسوس ہو رہا گجرات کے ڈونگر کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں گلوکوز پیشنٹوں سے نقش بندی صاحب کا. کیا ٹھنڈے لوگ ہیں تم لوگ. کس کے ماننے والے بولو؟ صوفیہ کے ماننے والے. ہاں صوفیہ کے. صوفیہ کے پاس نفرت نہیں ہے. نفرت کرنا یزید کا کام ہے، محبت کرنا حسین کا کام ہے. حق حق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاجدار کربلا، خواجہ کا ہندوستان. مولانا شروع میں بیان کے پہلے تعارف کرا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. کہاں ہے مٹھی کی مزاج؟ خالی نامہ علمہ باقی رہ گئے، مزاج سب ختم ہو گئی. اللہ اللہ. آپ ایسا کردار پیش کرنا، غیر مسلم آپ کی اخلاق کو دیکھ کے آپ کے مذہب کو ماننے پہ مجبور ہو جانا. یہ ہمارا، ہم نفرت لے کے آئی تھی نہیں. اگر نفرت لاتے تو ہندوستان میں کلمہ نفرت کی ضرورت. جی چچورے، چند چچوروں کی وجہ سے تم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا. واہ 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 واہ. تم اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا. کرنے دو نا. کتنا کر کے کیا کر لیے؟ جی جی کیا کر لیے میرے بھائی؟ ہمارے بھی علماء جذبات میں بھڑکالو بھاشن، بھڑکاؤ بھاشن. ارے چچورے پنے کے باتیں مت کرو. تم صوفیہ کے ماننے والے ہو، تم ولیوں کے ماننے والے ہو. ہم جہاں بیٹھے وہاں ہم نے اس علاقے کو اپنا بنا لیا ہے. بہت اچھا. اپنا بنا لو میرے بھائی. میں ابھی ہمارے پیر باپو صاحب سے پوچھا، میں بولا ماشاءاللہ بچے اسکول چل رہا ہے، اسکول کتنے بچے؟ بولے 1000 بچے. بولا او ماشاءاللہ. میں بولا پڑھنے والے کون ہیں؟ بولے مسلم. پڑھانے والے کون ہیں؟ بولے غیر مسلم. لوگ مت. اسی کا نام ہندوستان ہے. جی 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 ہندوستان ہے. بولیے ہندوستان ہے. اسی کا نام ہندوستان ہے. اسی کا نام. ویری گڈ. اسی میں مزہ ہے، اسی میں مزہ ہے. میں ایئرپورٹ پہ کار میں بیٹھا، بیٹھتے کی سامنے جو ہے وہ بھولے ناتھ صاحب کا اسٹیچو تھا. تو میں دیکھا تو ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان. میرے پیچھے ایک پٹھا بیٹھا تھا، انہیں بھی پورا ہولیے سے مسلمان دکھ رہا. تو مجھے میاں یہ کیا ہے؟ بولے صاحب یہ میرے دوست کی گاڑی ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام بتائے. وہ بیچارے کا نام کچھ یاد نہیں آ رہا. غیر مسلم. اوکے ماشاءاللہ. تھوڑی دیر کا پٹھے کیا کرے، مولانا کو ٹینشن ہوگی بلکہ بھولے ناتھ صاحب کے فوٹو پہ دستی ڈال دے. بولا ہٹا، نکال. رہندے بھائی، ہمارا مذہب نفرت کرنا نہیں سکھاتا، محبت کرنا سکھاتا. ہم نفرت کرنے والے نہیں ہیں. خدا کی قسم ہم محبت کرنے والے ہیں. ہم محبت کرنے والے میرے بھائی. دیکھو ہر ایک کو آزادی ہے اپنے مذہب کے ساتھ محبت کرنے کا، اپنے خداؤں کے ساتھ محبت کرنے کا. کریں دو. آپ ایسا اخلاق، ایسا کردار پیش کرو، پتا چلنا خدا کی قسم مسلمان جیسا ہے ویسا کوئی نہیں ہے. بلکہ نہیں،
آئی لے گھور کے دیکھ رہے لگا جانے دیتے نہیں جانے دیتے میرے کو گھور کے دیکھ رہے اپنے پاس لڑو بولو میاں میاں پہلے فتنہ بولو پہلے لڑنا کمال نہیں ہے صبر کرنا کمال ہے واہ 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 حسین کربلا میں لڑائی لے کے نہیں آئے تھے صبر لے کے آئے تھے لڑائی تو یزید لایا تھا فتنہ یزید لایا تھا انتشار یزید لایا تھا حسین کا آج بھی علم اٹھایا جاتا ہے وجہ کیا ہے وہ علم صبر کی نشانی ہے برداشت کی نشانی ہے حسین کی محبت کی نشانی ہے وہ حسین کے پیار کی نشانی ہے اب وہ اٹھانا نہیں اٹھانا بعد میں تم لوگا وہ الگ لڑ لو میرے کو نہ کو پوچھو مگر بتلا دے رہا ہوں کہ حسین محبت کی نشانی ہے حسین زور سے بولو محبت کرو پیار کرو تم چاہو تمہارا کام ہے چاہنا توفیق دینا اس کا کام ہے تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نکل گئے پیدل چلتے 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 بڑے کٹھن راستے طے کر کے غریب نواز سرکار کے پیروں میں چھالے آ گئے اس حال میں غریب نواز دلی کے قریب پہنچے جیسے ہی دلی کے قریب پہنچے کوہرام مچ گیا پوری دلی میں سرکار غریب نواز معین الدین چشتی تشریف لا رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں اس اتفاق سے سرکار قطب الدین بختیار کاکی ان دنوں میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے جیسے ہی پتہ چلا کہ سرکار غریب نواز آ رہے بجلی کی طرح دوڑتے ہوئے اس طرف پہنچے جب گئے تو رومال بھی راستے میں گر گیا ٹوپی بھی راستے میں گر گئی اتنا بے قابو ہو کے دوڑتے ہوئے گئے سرکار غریب نواز کی طرف بادشاہ کو وہ اپنے دربار میں اپنی مسند پہ بیٹھا تھا سرکار غریب نواز آ رہے ہیں وہ اسی مسند سے ویسے ہی اٹھا ننگے پیر دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا سرکار غریب نواز کے پاس تشریف لایا آ کے گھٹنوں کے بل سرکار غریب نواز کے سامنے بیٹھ گیا بولا سرکار آپ تشریف لائے میرے آقا حضور آپ کو آنا تھا میرے آقا حکم کر دیتے میں خادموں کو بھیج دیتا وزیروں کو بھیج دیتا رعایا کو بھیج دیتا فوج کو بھیج دیتا میرے آقا آپ کو آپ کی شان کے مطابق لے کے آتے میرے آقا آپ ایسے تشریف لا لیا آپ کے پیروں میں تکلیف تھی ورم جمع ہو گئے پیر پھول گئے میرے سرکار آپ نے اتنی زحمت کیوں فرمائی حضور کچھ حکم تھا کہہ دیتے غلام حاضر ہو جاتا سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہہ رہے سرکار آپ کہلا بھیجتے میں حاضر ہو جاتا تو غریب نواز سرکار ایک پتھر پہ بیٹھ گئے بیٹھ کے کہنے لگے کہ بس میرے آنے کا صرف ایک مقصد ہے اے بادشاہ وقت میں خواہش کرتا ہوں کہ تم میری اس بات کو پورا کر دو کہا سرکار آپ پر میری جان قربان میری اولاد قربان فرمائیے کیا حکم ہے تو بادشاہ سے آپ فرمائیں کہ یہ جو شخص ہے اس کی زمین آپ کے پاس گروی ہے میری خواہش ہے آپ اس کی زمین بغیر معاوضہ لیے کے واپس کر دو بادشاہ رونے لگا کہا سرکار اللہ کی قسم آپ کہتے میں اس کے نام پہ آدھی سلطنت لکھ دوں کیا آپ وہ زمین کی بات کر رہے ہیں آدھی سلطنت اس کے نام پہ لکھ دوں میرے سرکار آپ کہہ تو دیجئے میرے آقا آپ اتنی سی بات کے لیے وہاں سے تشریف لائے تو غریب نواز سرکار نے کہا جی ہاں میں اس کو کہا میں لیٹر لکھ دیتا ہوں خط لکھ دیتا ہوں قاصد بھیج دیتا ہوں مگر یہ نہیں مانا کیونکہ اس کو خوف تھا کہ شاید اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اس نے کہا حضور آپ چلیں تو میں آگیا سرکار آپ کہتے تھے میرے آقا میں حاضر ہو جاتا تو غریب نواز نے کہا میں کہتا تم تو آ جاتے میں بھیج دیتا مسئلہ تو حل ہو جاتا لیکن اس کے دل کو جو تکلیف پہنچ رہی تھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا صرف اس کو دل آزاری سے بچانے کے لیے میں اجمیر سے دلی تشریف لا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک غیر مسلم کی دل آزاری سے بچانے کو واہ 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 یہ ہے صوفیانہ مزاج واہ 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 یہ ہے اہل طریقت کا طریقہ یہ ہے بزرگان دین کی تعلیمات میرے بھائی ہمارے بزرگاں غیروں کا دل نہیں توڑے یار ہم کیسے مسلمان ہیں رے بھائی ہمارا بھائی سے ہمارا جھگڑا
ہماری بیوی سے ہمارا جھگڑا، ہماری اماں سے ہماری بات چیت بند، ہمارے باوا جان سے ہمارا رشتہ خراب، ہمارے بھائیوں سے ہمارے تعلقات خراب، ہماری بہنوں سے ہمارے تعلقات خراب. یہ کیا انسانیت ہے؟ یہ کون سا دین لے کر پیدا ہوئے؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ کام؟ اللہ اللہ. اللہ کا واسطہ مسلمانوں، رشتے توڑنے والے مت بنو. رشتے توڑنے والوں کا مقام جہنم ہے.